أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الآدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، روح الامین نام کا فرشتہ لے کر اسے اترا ہے۔ اے نبی، آپ کے دل پر اس قرآن کا نزول فرمایا گیا ہے تاکہ آپ ہمارے اس بیان سے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اس قرآن کو صاف بیان کرنے والی عربی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے اور اس کا تذکرہ اس کے پہلے آئی ہوئی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے کہ اس قرآن کے بارے میں بنی اسرائیل کے عالم لوگوں کو جانکاری ہے؟ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عرب پر نازل فرما دیتے اور یہ غیر عرب ان پر عربی زبان میں قرآن پڑھ کر سنا بھی دیتا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہر دور میں یہی کچھ ہوا کہ مجرموں کے دلوں میں ہمارا کلام گزار دیا گیا، مگر ہم نے ان کے دلوں کو اثر سے محروم پایا اور ان کا مزاج یہ بن گیا کہ جب تک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ عذاب ان پر ایسی حالت میں اچانک آ پڑے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے، تب چیخ اٹھیں گے کہ کیا ہم کو سنبھلنے کے لیے کچھ ذرا سی مہلت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ذرا تم بھی دیکھ لو کہ کتنے برسوں کے لیے ہم نے انہیں سامان زندگی دیا تھا، پھر ایک وقت یہ عذاب ان پر ٹوٹ گرا جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا رہا۔ عذاب آنے پر ان کا سامان زندگی ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ جتنی آبادیوں کو ہم نے ہلاک کیا تو پہلے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کسی ڈر سنانے والے کو ضرور بھیج دیا تھا۔ عذاب کے پہلے ہم نے ان تک نصیحت پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ انتظام اس لیے کیا کہ ہم ظالم نہیں تھے۔ اس قرآن کے اترنے میں شیطانوں کا ذرا کچھ بھی دخل نہیں ہو سکا۔ شیطانوں میں یہ قابلیت نہیں اور ان کے بس کی بات نہیں کہ اس قرآن میں کچھ خلل ڈال سکیں۔ ان کو تو قرآن سننے سے بھی روک دیا گیا ہے اور پوری طرح ان کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ بس تم اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود سے دعا بھی نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو بھی عذاب دیے جانے والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس حکم سے خبردار کر دو، جو لوگ ایمان لا کر آپ کی اتباع کریں ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دو، پھر جو آپ کی نافرمانی کرے تو اس کو اطلاع کر دو کہ تمہارے اعمال سے میں بری ہوں، اور بھروسہ تو صرف اسی ایک غالب مہربان پر کر لو۔ جب تم بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اس کی خاص نگاہ کرم تم پر ہوتی ہے، اور سجدہ کرنے والوں کی دیکھ بھال کے سبب تم اور بھی زیادہ ہمارے منظور نظر ہو گئے۔ بے شک وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کا حال بتا دوں جن پر شیطانوں نے دھاوا بول رکھا ہے؟ شیطانوں کا چکر واقعی بڑے جال ساز، جھوٹ گھڑنے والے اور پاپی لوگوں پر خوب چلتا ہے۔
جو سنی سنائی باتوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں جبکہ ان کی بڑی تعداد جھوٹی ہے۔ رہ گئے شاعر تو ان کی اتباع تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شاعر ہر میدان میں چکراتے ہوئے حیران اور پریشان خیال پھرتے ہیں، اور شاعر لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، مگر جو شاعر ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور جن کو نیکی سے لگاؤ رہتا ہے پھر اللہ کا ذکر بھی بہت بہت کرتے رہتے ہیں، اور نہ انصاف ظالم شاعروں کے مقابلے میں شعر میں حق بات کہہ کر بدلہ لے لیا تو ایسے ایمان والے شاعر برے نہیں مانے جائیں گے، اور ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ لڑکتے گرتے پڑتے ان کو اوندھے منہ کہاں جا کر پہنچنا ہے۔